امت میں شرک کا وجود نہیں ہوگا کے سلسلے میں بخاری سے بعض لوگوں نے حدیث بیان کی ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو پہلی دو باتیں میں نے بیان کی تھی، اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی دلیل دیتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، یا پھر کیا کرتے ہیں، ایسی دلیل دیتے ہیں جو خود معتبر ہوتی ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے غلط بات ہیں، صحیح طور سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ صحیح حدیث کون سی ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں، صحابی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، تو آپ نے اہل احد پر جنازے کی نماز پڑھی، ویسے نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں، احد کے جو شہداء تھے ان پر نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ ممبر کے پاس لوٹے، بعض لوگوں نے کہا ممبر باہر نکالا گیا، اس کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ممبر پر واپس آئے، فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم، اور آپ نے کہا میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط کے معنی ہوتا ہے پہلے جا کر اچھے کام کی تیاری کرنے والا ہے، جیسے کوئی پہلے پہل کہیں چلا جائے اور ساری سیٹنگ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرط۔ میں تمہارے لیے فرط ہوں، فرط کس اعتبار سے؟ حوض کوثر کے اعتبار سے، پہلے جا کر تمہارے لیے سب میں سیٹ کروں گا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں، تم پر گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم اس وقت میں حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا آپ نے فرمایا مجھ کو زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں، مجھ کو زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي، اور میں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور مجھ کو اللہ کی قسم اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، میرے بعد شرک کرو گے، اس چیز کا مجھ کو ڈر نہیں۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد خزانوں میں، حکومتوں میں، عہدوں میں، دنیا میں تم ایک دوسرے پر حرص کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے دنیا میں کمپٹیشن کرو گے، دنیا کی حرص تم پر چھا جائے گی، مجھ کو اس بات کا ڈر ہے، تمہارے اندر دنیا کی حرص آ جائے گی، یہ ڈر ہے، یہ ڈر مجھ کو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ بولے مل گئی نا دلیل۔ امام البخاری نے الجنائز میں اس کو روایت کیا ہے، اپنی کتاب صحیح البخاری میں، کتاب الجنائز میں امام البخاری نے حدیث بیان کی ہے۔ تو اب اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے دو باتیں بیان کی، ایک مجھ کو اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ اور دنیا کی حرص کرنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس میں کیا ہے؟ مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، تو ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے، تو کیا ثابت ہو گیا؟ نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود حنفی علماء جن کو مانتے ہیں اور شافعی علماء جن کو مانتے ہیں، ان کو یہ حدیث کچھ الگ سمجھی یا ایسی سمجھی، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کو بیعینی ہی اس طرح ماننے میں پرابلم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں کہا، کہتے ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، کہتے ہیں ای علی مجموعکم، یعنی مجھے ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، ٹوٹل کے بارے میں ڈر نہیں ہے۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کے بارے میں ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، ای علی مجموعکم لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ اَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى، کہتے اس لیے
کہ امت کے بعض افراد میں یہ چیز پائی گئی کہ امت کے بعض افراد شرک میں پڑ گئے، تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت میں ایک بھی مسلمان شرک نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پر مجھ کو ڈر نہیں ہے، یعنی پوری امت شرک کرنے لگ جائے مجھ کو ڈر نہیں ہے، ہاں بعض شرک کر سکتے ہیں۔ تو ابن حجر عسقلانی، ان کو شافعی بہت مانتے ہیں اور یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو یہ اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں۔ کوئی بولے ہم تو شافعی نہیں ہیں، ٹھیک ہے حنفی ہیں، آئیے علامہ عینی کیا کہتے ہیں؟ علامہ عینی تو حنفی ہیں، عمدۃ القاری میں ایگزیکٹلی یہی جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ۔ کہتے معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ ای علی مجموعکم، مجھ کو ساری امت پر ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں پڑ جائے، یہ ڈر مجھ کو نہیں ہے۔ لأن ذلك قد وقع من البعض والعیاذ باللہ تعالی، اس لیے کہ امت کے بعض افراد میں شرک آیا، بعض افراد شرک میں پڑے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ عینی، یہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب ہے عمدۃ القاری، یہ بخاری کی شرح ہے۔ تو بخاری کے دو شارح، کون؟ ایک ابن حجر فتح الباری میں، اور دو علامہ عینی۔ ایک کو شافعی کہا جاتا ہے، جو کہ خود مجتہد تھے لیکن ان کو شافعی کہا جاتا ہے، اور دوسرے علامہ عینی جو حنفی ہیں، حنفی شافعی دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امت میں شرک آیا، ہاں مطلب یہ ہے کہ پوری کے پوری امت شرک میں نہیں پڑے گی۔ یہی بات اور دو حنفی شافعی، ایک امام النووی، انہوں نے مسلم کی شرح میں یہی بات کہی، اور اسی طرح سے مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے ملا علی قاری، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ تو ٹوٹل دو حنفی دو شافعی، اگر ان کو شافعی شمار کیا جائے تو چار بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کی شرح کی ہے اور مشکات کی شرح لکھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے عالم ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے، بعض امت کے افراد شرک میں پڑے ہیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہم کو شرح نہیں چاہیے، ایسے وقت میں کیسا ہے بہت سارے لوگ شرح نہیں چاہیے بولتے ہیں، ہم کو حدیث ملی بس، اور جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں بولتے دیکھو بڑوں نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ ٹوٹل پوری کی پوری امت کے بارے میں یہ حدیث، تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اگر پہلے کو ٹوٹل کے لیے لیا جائے، سمجھیے تھوڑا سا بعض اوقات لوگوں کو مشکل ہو جاتا، آنکھیں باریک ہو جاتی لوگوں سے، یہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آگے اس کو بہت سارے داعیوں کو یہ فیس کرنا ہے۔ حدیث میں امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا، تم جس کو شرک بول رہے ہو شرک ہے ہی نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے بتایا شرک آ نہیں سکتا امت میں، یہ شرک نہیں ہے، تم کو لگ رہا شرک، تو ہم درگاہ پہ سجدے کر رہے شرک نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ شرک ہے ہی نہیں، مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور آگے بتا رہا ہوں میں اس کو، تو پورا بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث ٹوٹل کے بارے میں ہے تو دونوں باتوں کو ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا، تیار ہے اس کے لیے؟ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی ہرس میں پڑھ کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو۔ تو اگر آپ پہلے کو ٹوٹل کے بارے میں مانتے تو دوسرے کو بھی ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ مطلب لیا جائے مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد شرک کرے، ساری کی ساری امت شرک سے محفوظ ہے، اگر یہ مطلب لیا جائے تو بعد والے کے بارے میں ماننا پڑے گا ساری کی ساری امت دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام، اولیاء اللہ سب دنیا میں بھاگنے والے بن جائیں گے۔ ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں بولے وہ سب تھوڑے لوگ جائیں گے، تھوڑے لوگ نہیں جائیں گے۔ بولے نمبر 2 کے بارے میں پارٹیشن ہے، نمبر 1 کے بارے میں پارٹیشن کیوں نہیں ہے؟ یعنی پہلے کو اگر ماننا پڑے سب محفوظ رہیں گے تو دوسرے کے بارے میں ماننا پڑے گا سب کے سب اس میں پڑیں گے۔ تو پہلے میں ٹوٹل مانتے ہو تو دوسرے میں بھی ٹوٹل مانو،
تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. یہ مطلب لیں گے اس میں؟ مجھے ڈر ہے. کس پہ ڈر ہے؟ صحابہ پہ ڈر ہے، تابعین پہ ڈر ہے، سارے اولیاء پہ ڈر ہے. کس پہ ڈر ہے؟ بولے نہیں، وہ برے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ بھی تو برے لوگوں کے بارے میں نہیں، اچھے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. کہ آپ اگر پارٹیشن اچھے برے کا دوسرے میں کر رہے ہو تو پہلے میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے یہ جو علماء ہیں ان کو سمجھتا تھا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بعض لوگ پڑھیں گے بعض لوگ نہیں پڑھیں گے. اچھے لوگ شرک میں نہیں جائیں گے لیکن برے لوگ شرک میں جائیں گے، کیونکہ بعد والا حصہ بھی ویسا ہی ماننا پڑے گا. ہم کو کوئی پرابلم نہیں آتا. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں نہیں جائے گی لیکن کچھ لوگ جائیں گے. اسی طرح سے بعد میں پوری کی پوری امت دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گی، کچھ بھاگیں گے. تو دونوں کو ایسا ماننے میں اولیاء کی شان میں گستاخی سے ہم بچ جاتے ہیں. لیکن اگر ٹوٹل مان لیتے ہیں تو سارے اولیاء کی شان میں ہم گستاخی کرنے والے بنتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں پوری کی پوری امت کیا ہوگی، دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس حدیث کو اس طرح سے سمجھ لیجیے. اور آگے جا کے آپ دیکھیں اگر یہ بات ہم مان لیں کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے تو آپ دیکھیں آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں مورتیاں بٹھاتے ہیں اور ان کے آگے ناچتے ہیں، اور خان نام ہے ان لوگوں کا. ہے کہ نہیں؟ ناچنے گانے والے ہیں کہ نہیں کچھ ایسے؟ مسلمان ہیں ہم. کون ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سیاست کی فیلڈ میں، کسی اور فیلڈ میں ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے جھکتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اس کو کچھ فریڈم سمجھتے ہیں، برابری سمجھتے ہیں. ہم سیکولر ہیں لیکن مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایسے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنے گاؤں دیہات ہیں، نام کیا ہے؟ محمد. کیوں؟ باپ نے رکھا بھائی، لیکن سر کہاں جھکا رہا؟ بدھ کے آگے مندر میں جا کے جھکا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے دیہاتوں کے اندر آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آج امت میں چیز پائی جاتی ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مجنون یا ایک ایسا آدمی جس کو زمین پہ کیا چل رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے، وہی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں میں شرک نہیں آ سکتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھے جو شرک ہو. ضروری نہیں کہ ہم اس کو مشرک قرار دے دیں، اسلام سے باہر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں یہ شرک ہے اور وہ ایسا عمل کرے جو شرکیہ ہو، تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، لیکن اس نے جو کیا اس کو شرک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ شرک کہیں گے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا کہنا ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن جہالت میں اس نے شرکیہ عمل کیا. لیکن لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بولنے کا نہیں، مسلمان جو بھی کرتا وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان جہالت کی وجہ سے شرکیہ عمل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ایسا، بعد میں نہیں ہو سکتا. نبی کی موجودگی میں ہو رہا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ بتائیے، ایک آدمی ہے، ایک آدمی کو مشرک بولنا ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ہے جہالت میں شرک کر بیٹھنا ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی غلطی سے پانی سمجھ کے شراب پی لیا، اس نے، اس کو شرابی بولیں گے آپ؟ بولے تو شرابی ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے. غلطی سے پیا بھائی اس نے. لیکن دوسرا آدمی کیا ہو رہا؟ غلطی سے پیا تو شراب نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کے پیا تو شراب ہے. ایسا ہوتا؟ ایک آدمی غلطی سے شراب پی جائے تو کیا پیا بولیں گے آپ؟ آب زمزم پیا. بولے غلطی سے پیا نا، شراب کیسا ہو سکتا ہو؟ وہ شراب ہی نہیں تو یہ شراب بھی نہیں. ایسا ہوتا؟ بولے بھائی یہ شرابی آدمی نہیں، بہت نیک آدمی، مولانا ہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیے، ہوٹل میں گئے، کسی نے گلاس لا کے رکھ دیا، پی لیے، جم برابر جم شرابی. تو وہ شراب ہے، شراب ہی اس نے پی، لیکن یہ آدمی شرابی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک مسلمان ہے، غلطی سے شرک کر سکتا ہے، وہ شرک ہی رہے گا لیکن یہ مشرک نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا ہو سکتا کیا؟ لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی شرکی عمل کر ہی نہیں سکتا، نہ جان بوجھ کے نہ غلطی سے. یہ کہاں سے لائے آپ؟
یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے کہ امت میں ایسے افراد ہوں گے جو غلطی سے شرک کریں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو جان بوجھ کے شرک کر کے اسلام سے نکل جائیں گے۔ کون بولتا ہے ایسا؟ آئیے آج کے درس میں اسی کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔